بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر دربار حضرت شہاب الدین سہروردی کی حق گوئی۔ دنیائے تصوف میں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کا نام روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ جس زمانے میں خلیفہ ناصر الدین باللہ سن 575 عیسوی تا سن 626 ہجری خلافت بغداد پر متمکن تھا، سلطان محمد خوارزم شاہ نے بغداد پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ خلیفہ نے حضرت خواجہ صاحب کو مسلمانوں کے خون روا سے منع کرنے اور مصالحت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ جب خواجہ صاحب خوارزم شاہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ بڑے نخوت اور تکبر سے وہ مسند زرعی پر بیٹھا ہے اور اس کی 3 لاکھ فوج مرنے مارنے پر تیار ہے، ننگی تلواروں کے پہرے ہیں اور ہیبت و جلال کا ایک رعب ہے کہ در و دیوار سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ باطل کی پرستش کے لیے حق کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے نہ کورنش ادا کی، نہ مجرا بجا لائے، نہ زمین بوسی کی، نہ سجدہ کیا، بلکہ کیا تو یہ کیا کہ باوجود خوارزم شاہ کی اس شان و شوکت اور دھوم دھام کے برسم سنت السلام علیکم کہا۔ خوارزم شاہ نے اس سلام کو کہ سلام مسنون تھا، ترک ادب پر محمول کیا، نہ جواب دیا اور نہ ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خواجہ نے کھڑے کھڑے بغیر کسی خوف یا رعب کے عربی میں خطبہ پڑھا اور آل عباس کی بالعموم اور ناصر الدین باللہ کی بالخصوص تعریف فرمائی اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ آل عباس کا ستانا منع ہے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جو کچھ کہتے ہو سب خلاف واقعہ ہے۔ ہم بغداد پر کسی قابل خلیفہ کو تخت نشین کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے مسلمانوں کے اس قتل و خون کو منع کیا اور بہت کچھ سمجھایا، مگر اس متکبر اور مغرور نے ایک نہ سنی، آخر کار چڑھائی کر ہی دی۔ خدا کی قدرت سے راستے میں بوجہ برف باری اور اس کے لشکر کا برا حال ہوا، کسی کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، کسی کو فالج اور کسی کو لقوہ ہو گیا، ہزارہا جانور ضائع ہو گئے، مجبوراً الٹے پاؤں واپس لوٹا۔ حرمت حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کی آزادانہ گفتگو امیر بخارا سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، جن کا اصل نام محمد بن الحسن احسن اسماعیل بن ابراہیم، کنیت ابو عبداللہ، 12 یا 13 شوال سن 190 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ کچھ کم 62 سال کی عمر میں شب عید الفطر یکم شوال سن 256 کو خرطنگ میں وفات پائی۔ آپ کی کتاب صحیح بخاری اصل الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام مسلم اور امام ترمذی دونوں نے آپ سے حدیث سماعت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جب جامع علوم و فنون سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس آئے تو شہر کے لوگوں نے دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ دینار و درہم آپ پر نثار کیے گئے۔ جاہ طلب اور دین فروش لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر مقبول و محبوب آدمی محسود ضرور ہوتا ہے، اس لیے اکثر علماء نے امیر بخارا خالد بن احمد الزحلی کو آپ کی عزت و عظمت سے خوف دلایا۔ بظاہر ناراضگی کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے امیر نے امام صاحب کے پاس اپنا آدمی بھیجا
کہ آپ اپنی کتاب بخاری شریف اور تاریخ مجھے آ کر سنا جایا کریں۔ آپ نے فرمایا، امیر سے کہہ دو میں علم دین ذلیل نہیں کر سکتا کہ سلاطین اور امراء کے دروازوں پر لیے پھروں۔ اگر امیر کو علم حدیث کی ضرورت ہے، خواہش ہے، تو وہ میرے مکان یا میری مسجد میں آ کر لوگوں کے ساتھ پڑھا کرے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم امراء اور سلاطین کے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ بلکہ یہ بھی لکھا کہ حدیث کی عزت کرو اور عوام کے ساتھ آ کر پڑھو، تاکہ اور لوگوں کو بھی تمہاری پیروی کی جرأت ہو اور اس کا ثواب تمہیں حاصل ہو۔ امیر آپ کے اس بے باکانہ جواب سے بہت ناراض ہوا اور آپ کو بخارا سے جلا وطن کر دیا۔ آپ وہاں سے خشک مضافات سمرقند چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ نے اسی جگہ انتقال فرمایا۔ خلیفہ بغداد المتوکل کے بھائی الموفق بن المتوکل نے امیر بخارا کو جب وہ حج سے فارغ ہو کر بغداد میں آیا تو اسے قید کر لیا اور اسی قید کی حالت میں وہ مر گیا۔ بیٹے کا ولی عہدی سے انکار۔ ناصر الدین بلّہ خلیفہ بغداد بہت طامع اور حریص تھا۔ اسی کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملک شام کے بہت سے شہر خصوصاً بیت المقدس عیسائیوں سے لے لیے۔ اسی کے زمانے میں سن 599 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ اسی خلیفہ کو ہندوستان سے سب سے پہلے تحائف پہنچے۔ اسی خلیفہ نے ترویج سنت میں بڑی کوششیں کی۔ رسوم نامشروع کا بغداد میں انسداد کر دیا، مدرسے، مسجدیں، خانقاہیں تعمیر کی، غریبوں اور مظلوموں کا خبرگیر تھا اور ہارون الرشید کی طرح راتوں کو بھیس بدل کر شہر میں پھرتا تھا، لیکن ساتھ ہی طامع اور حریص بھی تھا۔ وہ اکثر متومل لوگوں کا مال ان کے مرنے کے بعد ضبط کر لیا کرتا تھا اور ان کے وارثوں کو اس میں سے ایک کوڑی نہ دیتا تھا۔ جب ابو النصر محمد الظاہر بلّہ کو اس نے ولی عہد کیا تو انہوں نے ولی عہدی سے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ خزانہ عامرہ میں غصب کا روپیہ جمع ہے۔ ناصر الدین بلّہ نے اس جواب سے ناراض ہو کر بیٹے کو نظر بند اور قید کر دیا اور جب تک ناصر الدین بلّہ کا انتقال نہ ہو گیا اس کو رہائی نہ ملی، بلکہ ساری عمر ہی اس کی قید خانہ میں گزر گئی، کیونکہ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 52 سال کی تھی۔ رہائی کے بعد صرف 9.5 ماہ سن 623 ہجری تک زندہ رہا، لیکن تخت پر بیٹھتے ہی جن لوگوں کا مال اس کے باپ نے ضبط کیا تھا ان کے وارثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس کر دیا۔ جس قدر محصولات خلاف شرع تھے سب موقوف کر دیے۔ جاسوسوں کا محکمہ قطعی اڑا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ دل کو خوش رکھا کریں، کیونکہ تمام عمر قید ہی میں گزاری ہے۔ جواب دیا، جو دکاندار عصر کے وقت دکان کھولے گا وہ کیا کمائے گا، یعنی بڑھاپے میں تخت ملا ہے، اب دل کو کیا خوش رکھوں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ بھی تھے جو ناجائز طریقے سے مال جمع کرنا تو کجا اس کا وارث بننے سے بھی انکار کرتے تھے، اور نہ صرف انکار بلکہ انکار کی وجہ سے بادشاہ سے محرومی اور ساری عمر قید خانہ کے مصائب برداشت کیے۔ اور وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے لوگ تھے، کیا دن تھے، کیا زمانہ تھا، کیسے خوش نصیب لوگ تھے وہ جنہوں نے خداوند کریم کے ایسے نیک بندوں کا زمانہ دیکھا۔ ایک واضح اسلام نے اپنی حق گوئی سے رعایا پر سے محصول معاف کر دیا۔ ابو عبداللہ المقتضی
لا امر اللہ نے کے زمانے میں خلافت بہت کمزور تھی۔ سلطان سنجر کے بھتیجے سلطان مسعود نے بغداد آ کر بہت طاقت حاصل کر لی تھی اور خلافت برائے نام رہ گئی تھی۔ سن 541 عیسوی میں جب مسعود بغداد ہی میں تھا، ابن عبادی واز اس کے پاس گیا اور کہا کہ محصول کی وصولی میں رعایا کو سخت تکلیفیں دی جاتی ہیں اور جو روپیہ وصول ہوتا ہے وہ رعایا کی فلاح و بہبود کی بجائے مطربوں اور لغو کاموں میں صرف ہو جاتا ہے۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو یہ جاہ و جلال عطا فرمایا ہے۔ آپ ان لوگوں کو جن کی قسمتیں آپ کے سپرد کی گئی ہیں آسائشیں بہم پہنچائیں، لیکن آپ شریفوں کی پرورش کی بجائے ذلیل پیشے والوں کو رعایا کا وہ مال بے دریغ سپرد کر رہے ہیں جو اپنی گاڑی اور حلال کی کمائی سے آپ کو دے رہے ہیں۔ مسعود پر اس وعظ و نصیحت کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے منادی کرائی کہ آئندہ محصول بالکل معاف کر دیا جائے اور بڑے بڑے مقامات پر یہ حکم تختیوں پر لکھوا کر لگوا دیا گیا۔